ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کی گرفتاری کے لیے تیار ہیں۔ ایک ملزم کو جہاز سے گرفتار کرنے کے لیے کوئی بڑی فورس نہیں چاہیے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے وطن واپسی پر نواز شریف کی گرفتاری کا عندیہ دے دیا۔ کہا نواز شریف خود بھی گرفتار ہی ہونا چاہیں گے۔ ایئرپورٹ حساس جگہ ہے، کسی مجموعے کے آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ سرفراز بگٹی نے اب سے کچھ دیر پہلے عندیہ دیا تھا کہ نواز شریف کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور نواز شریف کی گرفتاری کا عندیہ دیا۔ نواز شریف خود بھی گرفتار ہی ہونا چاہتے ہیں۔ ایئرپورٹ حساس جگہ ہے، کسی مجمع کے آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نواز شریف خود بھی گرفتار ہی ہونا چاہیں گے۔ سرفراز بگٹی نے یہ بھی کہا تھا نون لیگ کے قائد نواز شریف کی گرفتاری کے لیے تیار ہیں۔ ایک ملزم کی جہاز سے گرفتاری کرنے کے لیے کوئی بڑی فورس نہیں چاہیے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے وطن واپسی پر نواز شریف کی گرفتاری کا عندیہ دے دیا۔ کہا نواز شریف خود بھی گرفتار ہی ہونا چاہیں گے۔ ایئرپورٹ حساس جگہ ہے، کسی مجموعے کے آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے بیان کو حد سے تجاوز قرار دے دیا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے انجام کو بھی مد نظر رکھنے کا مشورہ دے دیا۔ اسلام آباد سے دیکھیے رپورٹ۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے واضح کیا ہے کہ نواز شریف کے خلاف سازش کا خمیازہ عوام اور ملک نے بھگتا۔ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا کر ملک اور عوام کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ سرفراز بگٹی کو آڑے ہاتھوں لینے والے لیگی رہنما نے مزید کہا کہ نواز شریف پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نیچے عوام کی فورس ہے۔ سرفراز بگٹی بیان بازی سے اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ نواز شریف جیلوں اور فورس کا سامنا کر چکے ہیں، ان کی فکر چھوڑیں اور اپنے کام پر توجہ دیں۔ رانا ثناء اللہ کے بیان کے کچھ دیر بعد سرفراز بگٹی نے وضاحت دی کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سیاسی رنگ دیا گیا۔ نگران حکومت کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ یہ بات خوشائند ہے کہ نواز شریف پاکستان کی سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام کا ایک بڑا حصہ انہیں خوش آمدید کرنے کی تیاریوں میں مشغول ہے۔ تاہم وطن واپسی پر نواز شریف سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ نگران حکومت اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کرے گی۔ وطن واپسی پر نواز شریف کی گرفتاری کا بیان، لیگی رہنماؤں نے نگراں وزیر داخلہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سرفراز بگٹی صاحب جتنا سیاسی قد ہے اتنی بات کریں۔ نواز شریف نے ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے اور نہ آپ کا فیصلہ۔ اپنی فورس اور تیاری عوام کو تحفظ اور امن فراہم کرنے کے لیے استعمال کریں۔ نواز شریف اس ملک کے 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم ہیں، جس پر جھوٹے کیسز بنا کر بے بنیاد الزام لگا کر ناحق سزا دی گئی۔ جس کرسی پر تھوڑی مدت کے لیے بیٹھے ہیں اسے تا حیات سمجھنے کی غلط فہمی سے باہر آ جائیں۔ نواز شریف کی نہیں ملک کی فکر کریں۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی نواز شریف کی گرفتاری پر بیان کے حوالے سے وضاحت۔ کہا ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سیاسی رنگ دیا گیا۔ نگراں حکومت کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے ایک وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ یہ بات خوش آئین ہے کہ نواز شریف پاکستان کی سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام کا ایک بڑا حصہ انہیں خوش آمدید کرنے کی تیاریوں میں مشغول ہے۔ وطن واپسی پر نواز شریف سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ چیمے گوئیوں اور مفروضوں سے باہر نکل کر معاملات کو حقیقت کے آئینے سے دیکھنا ہوگا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ نگراں حکومت اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کرے گی۔ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ یہ میڈیا میں چل رہا ہے۔ دیر واز اے کوشچن فرام می کہ اگر کوئی ملزم آتا ہے تو اس کو گرفتاری کے لیے آپ کی کیا گرفتاری کے لیے کون سی تیاریاں ہوتی ہیں؟ اسٹیٹ کا اپنا فنکشن ہوتا ہے۔ میں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، کورٹس میں ان کے معاملات چل رہے ہیں، اور منسٹری آف انٹیریئر جو ہے ان کا تو میرا خیال ہے کورٹس کے معاملات میں لینا دینا نہیں ہے، تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے لندن میں 4 روز قیام کے بعد پاکستان کے لیے اڑان بھر لی۔ مریم نواز جمعرات کو علیہ صبح لاہور سے نجی ایئر لائن کے ذریعے لندن روانہ ہوئی تھیں۔ مریم نواز لندن میں اپنی رہائش گاہ ایون فیلڈ ہاؤس سے ہیترو ایئرپورٹ روانہ ہوئیں، جہاں سے وہ براستہ دبئی وطن واپس پہنچیں گی۔ مریم نواز 21 اکتوبر کو نواز شریف کی وطن واپسی پر ان کے استقبال کے انتظامات اور تیاریوں کی نگرانی کریں گی۔ انہوں نے لندن میں 4 روزہ قیام کے دوران
نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار کے علاوہ مختلف وفود سے ملاقاتیں کی۔ ذرائع کے مطابق سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے وطن واپسی روانگی سے قبل بھی حسن نواز کے دفتر میں اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ ویلکم بیک۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے مشاورت مکمل کر لی گئی ہے۔ نون لیگ کا بیانیہ بڑا واضح ہے، پاکستان کو واپس 24ویں معیشت بنانا ہے۔ اگر عوام نے موقع دیا تو نواز شریف کی قیادت میں پاکستان واپس ترقی کرے گا۔ پی ڈی ایم کی حکومت سنبھالنے سے پہلے پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ 100% تھا۔ بین الاقوامی اور کچھ اندرونی قوتیں پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتی تھیں، ہماری جنگ پاکستان کو بچانا تھا۔ ہمارا یہ نیریٹو ہے کہ جو 2013 سے لے کے 2017 تک پاناما اور ڈان کے ڈراموں سے پہلے اور کانسپریسی سے پہلے جو پاکستان جو یعنی جہاں پہنچا تھا معاشی طور کے اوپر، دنیا کی 24ویں معیشت بنا، 24ویں معیشت کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان میں مسلم لیگ نون کر چکی ہے، اور انشاءاللہ اگر قوم نے، عوام نے اللہ کے فضل و کرم سے موقع دیا میاں نواز صاحب کی قیادت میں، دوبارہ پاکستان اسی طرف واپس جائے گا۔ 2013 میں الیکشن سے پہلے پاکستان ڈکلیئر ہو چکا تھا میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری، ایک دنیا کا کوئی ادارہ $1 بھی بجٹ یا پروگرام لینڈنگ جسے کہتے ہیں وہ نہیں دے رہا تھا۔ اس دفعہ پاکستان کو ڈیفالٹ یعنی بنانے کا یا ڈیفالٹ ہونے کا 100% خطرہ تھا، اور پاکستان کو کچھ قوتیں بین الاقوامی اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر بھی ملک دشمن قوتیں وہ پاکستان کو سری لنکا بننا دیکھنا چاہتی تھی۔ ہمارا اس وقت جو یہ ایک جو حکومت آئی تھی، اس وقت ہمارا جو جنگ تھی وہ پاکستان کو بچانا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک بھی جو بانڈ تھا، 1 بلین بانڈ جو کہتے تھے پاکستان دے ہی نہیں سکتا، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے ایک سینٹ اس کا واپس کیا، وقت سے پہلے 2 دن واپس کیا۔ اور اب خبر شامل کریں، ملک میں نئی سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے، آج نئی جماعت کی ضرورت ہے اور جگہ بھی۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خان عباسی نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کی سیاست سے مطمئن نہیں ہوں۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ رکاوٹ تھے تو حکومت چھوڑ دیتے، راستے کا تعین کریں پھر الیکشن میں جائیں، ورنہ الیکشن انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دے گا۔ پاکستانی سیاست میں نئی جماعتوں کی انٹری، نون لیگ کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی نے حمایت کر دی۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ آج جمود اور خوف ہے، حکومت کے اندر لوگ فیصلے نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ آج نئی جماعت کی ضرورت اور ملک میں جگہ بھی ہے۔ لیگی رہنما نے پی ڈی ایم کی سابقہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ آپ کی حکومت میں رکاوٹ تھے تو حکومت چھوڑ دیتے، آپ اتنے وقت میں بہت فیصلے کر سکتے تھے، کارکردگی بہتر ہو سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست سے مطمئن نہیں ہوں، راستے کا تعین کریں پھر الیکشن میں جائیں، ورنہ الیکشن انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دے گا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ پارٹی کا عہدیدار ہوں، نہ ہی کسی مشاورت میں شامل ہوں۔ نواز شریف وزیر اعظم بنے تو میں خود کو وزیر نہیں دیکھتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 2013 سے 2018 تک خرابیوں کی طویل داستان ہے، کوئی شبہ نہیں کہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا، اب ہمیں اس سے سبق حاصل کر کے آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے 3 سال 8 مہینے میں 1 پیسے کا کام نہیں کیا۔ شہباز حکومت میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور اسپیڈ نظر نہیں آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جاتے جاتے نیب کو پرانی شکل میں بحال کر کے تحفہ دے دیا، جس کا نقصان ہوگا۔ کراچی کی احتساب عدالت نے ڈاکٹر عاصم و دیگر کے خلاف 17 ارب روپے کی کرپشن کا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ عدالت نے ڈاکٹر عاصم حسین سمیت 8 ملزمان کو طلب کر لیا ہے۔ احتساب عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے 15 ستمبر کو نیب ترامیم کا رد قرار دے دی ہے۔ ملزمان کے خلاف دائر ریفرنس اب بحال ہو چکا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اب تک ظفر سومرو سے۔ جی ظفر سومرو، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں سپریم کورٹ کے جانب سے جو ہے وہ نیب قانون میں ترامیم جو کی گئی تھی ان کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد
جو متعلقہ کیس احتساب عدالت سے مختلف عدالتوں اور نیب چیئرمین کو بھیج دیے گئے تھے ان کو واپس بحال کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آج احتساب عدالت کراچی نے ڈاکٹر عاصم حسین اور دیگر کے خلاف 17 ارب روپے کی کرپشن سے متعلق جو ریفرنس تھا جو عدالتی حکم کے بعد نیب چیئرمین کو بھیج دیا گیا تھا، ایک مرتبہ پھر اب اس کو جو ہے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر عاصم حسین سمیت دیگر ملزمان کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے جو بشارت مرزا کے علاوہ شعیب واسی، خالد الرحمان، ملک عثمان، یوسف جمیل اور اقبال زید احمد کو بھی جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ 7 اکتوبر تک ان کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے کہ آپ 7 اکتوبر کو متعلقہ احتساب عدالت میں پیش ہو کر اپنے کیس کی کارروائی جو ہے اس کا حصہ بنے۔ تاہم عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد جو ہے اب دوبارہ سے کیس شروع ہوں گے اور جہاں پر یہ کیس رکے ہوئے تھے، جہاں سے کیس کی سماعت بند کی گئی تھی، دوبارہ وہیں سے شروع ہوگی۔ تاہم میں آپ کو بتاؤں کہ اس کیس میں ابھی تک جو ہے وہ گواہوں کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے ہیں، ابھی بھی متعدد گواہ ہیں جن کے قلم بند کرنے ہیں، لہذا اب عدالت نے ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف 17 ارب روپے کی کرپشن سے متعلق ریفرنس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور سماعت جو ہے وہ 7 اکتوبر کو جو ہے وہ احتساب عدالت کراچی میں ہوگی۔ 17 ارب روپے کی کرپشن کا کیس سماعت کے لیے مقرر، اور کراچی کی احتساب عدالت نے ڈاکٹر عاصم سمیت 8 ملزمان کو طلب کر لیا ہے۔ ظفر سمرو اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس میں نظر ثانی درخواست پر سماعت سے قبل ہی انٹیلیجنس بیورو نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ دوسری جانب شیخ رشید کے وکیل نے بھی کیس میں 28 ستمبر کو ہونے والی سماعت میں التوا مانگ لیا۔ سپریم کورٹ میں انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل فہد اسد اللہ خان نے وکیل کے توسط سے متفرق درخواست دائر کی، جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ کے خلاف نظر ثانی واپس لینا چاہتے ہیں۔ استدعا ہے کہ ہماری متفرق درخواست منظور کر کے نظر ثانی درخواست واپس لینے کی اجازت دی جائے، جبکہ دوسری جانب درخواست گزار شیخ رشید کے وکیل امان اللہ کنزئی نے مقدمہ ملتوی کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ امان اللہ کنزئی بلوچستان کے نگراں وزیر قانون بن چکے ہیں، شیخ رشید کے وکیل کی حیثیت سے پیش نہیں ہو سکتے۔ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کا موکل شیخ رشید سے رابطے میں نہیں اور نہ ہی ہو پا رہا ہے۔ استدعا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمے کی 28 ستمبر کی سماعت ملتوی کر دی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں قید رکھنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا اور تحریری حکم نامے میں کہا ہے کہ عمران خان بطور سابق وزیر اعظم جیل میں بہتر کلاس کے حقدار ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل منتقلی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے، جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں قید رکھنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم کی درخواست منظور کر دی ہے۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں تمام سہولیات مہیا کی جائیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سینٹرل جیل اڈیالہ منتقل کیا جائے اور جیل میں بہتر کیٹیگری کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ اسپیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی۔ عدالت نے ایف آئی اے کو جلد چالان جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران بیان دیا۔ اسپیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اٹک جیل میں سائفر کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں شامل لطیف کھوسا، نعیم پنجوتا، بیرسٹر سلمان صفدر اور عمیر نیازی عدالت میں پیش ہوئے۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سائفر کیس کی سماعت کے بعد چیئرمین تحریک انصاف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اکتوبر تک توسیع کرتے ہوئے ایف آئی اے کو جلد چالان جمع کرانے کا حکم دیا۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، اپنے وکلا سے کہوں گا درخواست واپس لے لیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں پیش کیا گیا، جہاں عدالتی عملے نے ان کی حاضری لگائی۔ بعد ازاں عدالت نے شاہ محمود قریشی کے بھی جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اکتوبر تک توسیع کر دی۔
پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ان کی نیت اور دامن صاف ہے اور وہ بے قصور ہیں۔ عدالت پیشی کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کو الیکشن نہ لڑنے دیا گیا تو الیکشن بے معنی ہو جائے گا۔ الحمدللہ ضمیر مطمئن ہے، نیت صاف ہے، دامن صاف ہے، بے قصور ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ جب چاہے دن بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے فیصلے پلٹ سکتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نہ کردہ گناہوں کی سزا پا رہی ہے، پھر بھی اے عدل و انصاف تجھ سے امید پا رہے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی پر الیکشن نہ لڑنے دیا گیا، الیکشن بے معنی ہو جائے گا، بے وقت ہو جائے گا، اس الیکشن کی کوئی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کی اہمیت لے کے برابر ہوگی۔ سپریم کورٹ کے نیب ترمیمی ایکٹ فیصلے کے بعد اہم پیش رفت، احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو طلب کر لیا۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس دوبارہ کھل گیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو 10 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اسحاق ڈار کی طلبی کا سمن جاری کر دیا ہے۔ اس سے قبل نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت عدالت نے اسحاق ڈار کے خلاف کیس واپس نیب کو بھجوا دیا تھا۔ سپریم کورٹ میں دستاویزات پیش نہ کرنے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وکیل کو 2000 کا جرمانہ کر دیا۔ جرمانہ انکم ٹیکس کے کیس میں وکیل کی جانب سے دستاویزات پیش نہ کرنے پر کیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا، انکم ٹیکس کا کیس تب تک چل سکتا ہے جب تک متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا بندہ ساتھ ہو۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، ہم ذرا اولڈ فیشن ججز ہیں، مکمل دستاویزات دیکھیں گے، آپ کے ساتھ ریونیو کا کوئی افسر نہیں آیا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا، جی میرے ساتھ کوئی نہیں آیا۔ سپریم کورٹ نے ان لینڈ ریونیو کو نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ بتائیں کتنا جرمانہ کریں، آپ کی مرضی کے مطابق کر لیتے ہیں۔ وکیل نے کہا کہ 1000 جرمانہ کر دیں۔ چیف جسٹس نے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ جیسے سینئر وکیل سے یہ امید نہیں تھی، چلیں 2000 کر دیتے ہیں۔ جرمانہ اپنی مرضی کے چیریٹی فنڈ میں جمع کروا کر رسید عدالت میں جمع کروانی جائے۔ سپریم کورٹ میں 2 کم سن بچیوں کی حوالگی کا کیس، دونوں بچیوں کو ماں کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ شریعت کے مطابق بچے ماں کے پاس رہتے ہیں۔ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں، صرف داڑھی رکھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، عمل بھی ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بچوں کے حوالے سے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے دونوں بچیوں کو ماں کے حوالے کرتے ہوئے قرار دیا کہ بچوں کا باپ اتوار کے روز صبح 10 سے 5 بجے تک بچیوں سے ملاقات کر سکے گا۔ اگر والد کی جانب سے عدالتی حکم عدولی پر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ دوران سماعت بچوں کے والد کے وکیل نے موقف اپنایا کہ بچیاں والد کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ ماں رات کی نوکری کرتی ہے، بچوں کی ماں کے پاس دیکھ بھال کا وقت ہی نہیں ہوتا، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ شریعت کے مطابق بچے ماں کے پاس رہتے ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں، صرف داڑھی رکھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، عمل بھی ہونا چاہیے۔ نماز، روزہ اور حج کرنا کافی نہیں، انسانیت اور اخلاق بھی لازم ہیں۔ طلاق نہیں ہوئی، والدین کی آپس کی ناراضگی بچوں کا مستقبل خراب کر دے گی۔ خود محبت کی شادیاں کر لیتے ہیں، پھر مسائل عدالت کے لیے بن جاتے ہیں۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے والدین کی رضامندی سے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر کیس نمٹا دیا۔ سرکاری رقبے پر ناجائز تعمیرات کا الزام، بشرا بیوی کے سابق شوہر خاور مانیکا کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ اینٹی کرپشن اوکارا نے خاور مانیکا کو سول جج محمد ابرار کی عدالت میں پیش کیا۔ اس دوران پولیس نے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کر رکھے تھے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے مطابق خاور مانیکا پر محکمہ اوقاف کی اراضی پر قبضے کے دکانیں، شادی ہال تعمیر کرنے کا الزام ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کراچی میں غیر سرکاری اسکول کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس طرح جدید معیار کے مطابق مفت میں تعلیم دینے کا سلسلہ جاری رہا تو جہالت کا خاتمہ ہونا ممکن ہے۔ تفصیلات دیکھیے لیاقت مغل کی رپورٹ میں۔
निगरान वज़ीर सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने FB एरिया में गैर सरकारी तंजीम के स्कूल का इफ्तिताह किया, जबकि क्लासेस का जायजा लेते हुए इंतजामात और काम को सराहा। तकरीब में मलेशिया, इंडोनेशिया और वज़ीर तालीम ने भी ख्यालात का इजहार किया। निगरान वज़ीर सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने कहा कि खुशी है कि गैर सरकारी तंजीमें जिंदगी के कई शोबाजात में काम कर रही हैं, जबकि शोबा तालीम में ग्रां कदर खिदमात के जरिए तलबा को मुफ्त IT कोर्स से भी आरास्ता किया जा रहा है। ये इंतहाई खुशी और मुसरत का मौका है कि JDC की एक और काविश आज रंग ले आई है। इस स्कूल को देख के बहुत मुसरत हुई और ख़ास तौर पे ये सुन के कि इसकी पहले क्या ज़बूहाली का ये शिकार था, और ये एक मिसाल है कि कमिटमेंट हो, कन्विक्शन हो, कोशिश व काविश हो तो वो यकीनन रंग लाती है। निगरान वज़ीर सिंध का कहना था कि हाउस ऑफ एजुकेशन स्कूल में मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। हर क्लास में AC, सेफ्टी कैमरा, मल्टीमीडिया, इंटरएक्टिव बोर्ड और दीगर जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर यकीनी बहुत अहम होता है, लेकिन इसके लिए इसमें जो ज़्यादा अहम गालिबन चीज़ होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वो करिकुलम है। आपके यहाँ तदरीस का क्या मेयार है, बच्चों की तरबियत कैसे हो रही है, इखलाकी तरबियत कैसे हो रही है, उनकी फिज़िकल ट्रेनिंग किस अंदाज की हो रही है, सेहत का किस तरह उनका ख्याल किया जा रहा है। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर का मजीद कहना था कि जब इस तरह के मुफ्त स्कूल हर इलाके में कायम होंगे तो फिर कैसे मुमकिन है कि यहाँ जहालत मौजूद हो, बल्कि हर जगह इल्म की रोशनी फैलाई जाएगी। कैमरामैन शाकिर अली के साथ लियाकत मुगल, कराची। अब तक साबिक वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में सिंध से क्लीन स्वीप करेगी, जबकि पूरे पाकिस्तान में अक्सरियत से सीटें हासिल कर ली गई। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी अच्छा साइन है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा अब तक लियाकत मुगल। जी, इस वक्त हमारे साथ साबका सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर शाह मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के ये सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इनसे बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने जो है पार्लिमानी बोर्ड भी तश्कील दे दिए गए। इलेक्शन की तैयारियां जो है वो ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। टिकट होल्डर्स को भी कहा जा रहा है कि वो अब अपने टिकट के लिए जो है वो बोर्ड से राब्ते कायम करें। पहले तो शुकूक व शबाब पाए जा रहे थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो इस हवाले से बताइए कि अब तो जनवरी का आखिरी हफ्ता कह दिया, लेकिन फिर भी शकूक पाए जा रहे, डेट नहीं दी। देखिए, इलेक्शन कमीशन का इस हद तक तो उनके ऐलान को हम खैर मुकद्दम करते हैं कि उन्होंने जनवरी में कहा कि इलेक्शन होंगे। हमारा उनसे शुरू से ही मुतालबा है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें, ताकि सबको आए कि भाई कब फॉर्म मिलेंगे, कब भरेंगे, और ये एक सिलसिला सारा शुरू हो। और इलेक्शन की तैयारियों का पूछा तो पीपल्स पार्टी हमेशा तैयार है, और हम तो शुरू से ही कहते हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज़ देंगे। सिंध मुकम्मल तौर पर स्वीप होगा और दीगर सूबों में भी आप सब सरप्राइज़ देखेंगे। अच्छा, एक और सवाल है। नवाज शरीफ की वापसी कहा जा रहा था, पहले मशकूक है, फिर उसके बाद कहा गया कि इलेक्शन भी मुलतवी हो सकते हैं। अब तो उन्होंने 21 अक्टूबर दे दी है, तो कैसा देख रहे कि आएंगे नहीं आएंगे? जी बिल्कुल, मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर का उनका अनाउंस हुआ है, वो आएंगे। हम इस बात का खैर मुकद्दम करते हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब को अपने मुल्क में आना चाहिए और इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए, और ये बहुत साबका सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर शाह का कहना कि इलेक्शन की तैयारियां हमारे यहाँ ज़ोर शोर से हैं। सिंध के अंदर जो है हम स्वीप करेंगे और पाकिस्तान में भी अक्सरियत हासिल करेंगे। उनका कहना था कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की आमद भी अच्छा साइन है। जी, एविस्टिन इंजेक्शन से मुतालिक तहकीकात के लिए 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर कमेटी के कन्वीनियर जबकि वजीर प्राइमरी हेल्थ मुआवन कन्वीनियर होंगे। कमेटी 7 रोज में अपना काम मुकम्मल करके वजीर आला पंजाब को अपनी सिफारिशात पेश करेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एविस्टिन इंजेक्शन से पैदा शुदा सूरत हाल के बारे में 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर कमेटी के कन्वीनियर जबकि वज़ीर प्राइमरी हेल्थ माविन कन्वीनियर होंगे। कमेटी के दीगर अरकान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी कानून पंजाब और एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर शामिल हैं।
وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور ایڈیشنل سیکریٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر بھی کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ کمیٹی اس موقع کا تمام پہلوؤں سے اچھی طرح جائزہ لے گی اور اس ناخوشگوار واقعے کے اسباب اور وجوہات کا تعین کرے گی۔ کمیٹی اس انجیکشن کے استعمال کے بارے میں اس وقت جاری کلینکل پریکٹسز کا تجزیہ بھی کرے گی اور اس بات کا تعین کرے گی کہ یہ پریکٹسز کافی ہیں یا نہیں۔ کمیٹی اس انجیکشن کی مینوفیکچرنگ، ڈسٹریبیوٹنگ اور دیگر امور پر بھی نظر دہرائے گی۔ امراض چشم کے کلینکس اور فیلڈ ریگولیٹرز کے کام میں بھی خامیوں کی نشاندہی کرے گی اور ذمہ داری کا تعین کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبالی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں۔ مسلم لیگ نون نے تشہیری مہم کے لیے اہم ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے بنوائے جانے والے پوسٹر، فلیکسز اور بینرز پر نواز شریف کی تصاویر نمایاں رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے فیصل ابراہیم سے۔ جی فیصل ابراہیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کے لیے تیاریاں جو ہے وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون نے تشہیری مہم کے لیے اہم ہدایت نامہ تمام سینئر کوآرڈینیٹرز جو انہوں نے نامزد کیے تھے انہیں اور تمام سینئر رہنماؤں کو جو ہے وہ، اس کے علاوہ ایون علاقائی عہدیداران کو بھی جاری کر دیا ہے۔ اس ہدایت نامے کے مطابق پارٹی رہنماؤں و کارکنان کو ہدایت نامے پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے استقبال کے لیے بنوائے جانے والے پوسٹرز، فلیکسز اور بینرز پر نواز شریف کی تصویر نمایاں رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید ہدایات میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی تصویر کے سائز کے برابر کسی رہنما کی تصویر نہیں ہوگی۔ ہر بینر، پوسٹر یا فلیکس پر بنیادی پیغام امید سے یقین تک، پاک سرزمین تک لازمی لکھوانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تمام فلیکسز وغیرہ پر ثانوی پیغام میں نواز شریف کے سنگ، غربت اور مہنگائی مٹائے لکھوانے یا پرنٹ کروانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ ثانوی پیغام کے تحت آئیں 21 اکتوبر کو تاریخ بنائیں بھی پرنٹ کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید ہدایات یہ بھی کی گئی ہیں کہ پارٹی کی جانب سے فراہم کردہ تشہیری مواد ہی ہر طرح کے بینر، اسٹیمرز، بورڈ یا ہولڈنگز پر لگوایا جائے گا، پرنٹ کروایا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہدایت کی گئی ہے پارٹی کے فراہم کردہ مواد کے علاوہ دیگر مواد استعمال نہ کرنے کی سخت ہدایت کی گئی ہے اور سختی سے ممانعت کی گئی ہے کہ کوئی اور میٹیریل پرنٹ نہیں کروایا جائے گا۔ اس کے علاوہ پارٹی کی جانب سے افقی، عمودی سمیت ہر طرح اور ہر سائز کے اسٹیمرز، پوسٹرز، بینرز اور ہولڈنگز کے سائز بھی پارٹی کی جانب سے ہدایت نامے میں جاری کیے گئے ہیں۔ مقامی قیادت کی تصاویر کے لیے الگ جگہ مختص کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈیجیٹل اسکرین بیک ڈراپس کے ساتھ ساتھ کار سٹیکرز کے لیے بھی ہدایت نامہ جاری کیا گیا۔ رکشوں اور موٹر سائیکلوں کے لیے اشتہاری سٹیکرز پرنٹ کروانے کی ہدایت بھی کی گئی۔ مزید نواز شریف کی وطن واپسی کو یادگار بنانے کے لیے فلوٹ بھی بنوائے جائیں گے اور فلوٹس کے لیے ہدایت نامہ تفصیلاً جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹی شرٹ، کیپ، اسکارف، بیج، مگ پر بھی اشتہاری مہم چلائی جائے گی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے کور فوٹوز کے سیمپلز بھی جو ہے وہ ہدایت نامے میں تفصیلاً جاری کیے گئے ہیں۔ مزید جو ہے وہ پارٹی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی پر مسلم لیگ نون اشتہاری مہم میں یکجان اور ایک ہی رنگ میں نظر آئے گی اور یہ عمل مسلم لیگ نون کی ری برانڈنگ ہوگا۔ جی فیصل ابراہیم اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ڈی جی اسٹیٹ آفس کا چیئرمین سینٹ کے بھائی کو سرکاری رہائش گاہ خالی کرنے کا حکم۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے بھائی رازق سنجرانی سے سرکاری رہائش گاہ واپس لے لی گئی۔ 14 روز میں رہائش گاہ خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے بھائی کو سرکاری رہائش گاہ 14 روز میں خالی کرنے کا حکم، ان سے سرکاری رہائش گاہ واپس لے لی گئی۔ رازق سنجرانی سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے F6 میں الاٹ سرکاری رہائش گاہ واپس لے لی۔ محکمے نے 2019 میں الاٹ کی گئی رہائش گاہ کی الاٹمنٹ منسوخ کی ہے۔ میری پہچان ہے میرے چپتے سوال، دکھاؤں گا آئینہ تو برا مت مانیے گا، ہوگا ہر چھوٹی بڑی خبر پر تبصرہ، پوچھوں گا سب سے سخت سوال، حق و سچ ہے میری آواز، اس آواز کو دبانا نہیں، بہا لے جاؤں گا ہر رکاوٹ، کیونکہ میں بہتا سیلاب ہوں۔ دیکھیے اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔